امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب سے۔ اعزاز صاحب، آپ ان امریکی انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بہت ہی خلفشار کا شکار ہے۔ جہاں اور دنیا کے معاشروں میں تقسیم ہے، وہاں امریکہ کے اندر بھی بہت گہری تقسیم ہوئی ہے۔ اور کئی بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ الیکشنز کے نتائج تبھی تسلیم کریں گے جب وہ جیتیں گے۔ تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مشکلات ہوں گی، اور یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں اتنی جگہوں پر امریکہ کی عمل دخل ہے، چاہے وہ چین کے ساتھ مسابقہ ہو مشرقی ایشیا میں، یا مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حمایت ہو جو وہ غزہ میں بربریت کر رہا ہے اس کے لیے، یا پھر روس اور یوکرین کی جنگ ہو جہاں وہ یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو سب کی نگاہیں ہیں اسی الیکشنز کے اوپر، لیکن وہاں پہ جو تقسیم ہے معاشرے کی وہ آپ کا مشاہدہ درست ہے اس کے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ امریکہ کو اب آپ سپر پاور کہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی انتخابات کے نتائج جو ہیں اس کا وہ جو ہے دنیا بھر میں اثر انداز ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ابھی دیکھیں نا، اس وقت ان کی سب سے بڑی پرائورٹی جو ہے وہ چین کے ساتھ مقابلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں اس پہ متفق ہیں کہ چین ہی ان کا بڑا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر ہے۔ اور یہ بھی کہ دونوں میں البتہ اسٹریٹجی میں فرق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکراس دی بورڈ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ صرف ملٹری میدان میں نہیں بلکہ معاشی میدان میں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹریڈ پروٹیکشنزم کی بات کر رہے ہیں کہ چین سے کوئی ہم آنے نہیں دیں گے چیزوں کی۔ آج کل الیکٹریکل وہیکلز کی بہت بات ہو رہی ہے وہاں پہ، الیکٹرک وہیکلز کی۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی جو نہیں جانے دیں گے، لیکن میرے خیال میں کسی حد تک ڈیموکریٹس کی بھی یہی پالیسی ہے، تو یہ اس طرف بہت ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دونوں حمایت کر رہے ہیں، دونوں کینڈیڈیٹ بہت حمایت کرتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، ایمبیسی شفٹ کی تھی یروشلم میں، اور وہ ہول ہاگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس کا یہ خیال ہے کہ ہم ریجنل الائنسز کچھ بنائیں اور کچھ باقی بھی بیلنس اور توازن رکھیں باقی طاقتوں کے ساتھ بھی۔ یوکرین میں بھی ویسے تو دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی یعنی امداد اس کی رہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے ہیں، وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ووٹر یہ کہتا ہے کہ یہ دور باندھ کی جنگوں نے اور گلوبلائزیشن نے اور انٹرنیشنلزم نے ہماری جابس چھین لی ہیں۔ تو ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو یہی ان کو دیتا ہے کہ وہ دور کی جنگوں میں نہیں جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یوکرین کی جنگ ختم کرنا چاہوں گا، دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں ان کی پالیسیز یکساں ہیں، لیکن کچھ تھوڑے تھوڑے نوانسز ہیں، کچھ تھوڑے فرق ہیں۔ تو جناب، آپ نے اعزاز چودھری صاحب کی گفتگو سنی، تھوڑا سا ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ امریکی انتخابات کے جو بھی نتائج آئیں گے اس کے اثرات تو پاکستان میں مرتب ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں امریکہ پر الزامات لگائے گئے ہیں کچھ سیاستدانوں کی جانب سے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، کافی دفعہ یہ معاملہ دیکھا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی جو ایک سیاسی کشمکش ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب، آپ کا خیال میں کیا جو بھی